وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو صلی اللہ. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، الحمدللہ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ اللہ تبارک و تعالی دیاں بے پایاں رحمتاں دے نال رواں دواں ہے اور خوش نصیب ہی وہ لوگ جڑے اس ماہ مقدس دی قدر و منزلت کریں دے ہوئے دن کو روزہ رکھ دن اور رات کو اللہ دے قرآن دی تلاوت کریں دن تے سن دن، بے شک وہ لوگ بفرمان رسول حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی ضمانت دے اندر آویندن کہ میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ جیڑا آدمی دن کو روزہ رکھے سی اور روزہ بھی ایسا کہ ان دا حق ادا کرے دے ہوئے روزہ رکھے سی تے رات کو اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے سی، قرآن سن سی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جڑے کے سال بھر دے او دے گناہ ہیں اللہ رمضان دی اس برکت دے نال معاف کر چھوڑے. سبحان اللہ. روزہ جڑا ہے
اے بندے دے اندر فرشتیاں والیاں صفات کو پیدا کریں گے. یعنی ہے تو ایسا دوسرا انسان، لیکن جیڑا بندہ روزہ رکھیں دے او دے اندر فرشتیاں والیاں صفتوں پیدا ہوویں دیاں. فرشتہ کھاندا نہیں، روزے دار کچھ کھاندا نہیں، فرشتہ پیدا نہیں، روزے دار کچھ پیدا نہیں، فرشتہ جھوٹ نہیں بولے دا، روزے دار جھوٹ نہیں بولے دا، فرشتہ کسی نال بد زبانی بد کلامی نہیں کرے دا، روزے دار کہنال بد زبانی بد کلامی نہیں کرے دا، فرشتہ گانا بجانا نہیں سندا، روزے دار گانا بجانا نہیں سندا، فرشتہ ہاتھ دے نال کہہ دے اتے ظلم و زیادتی نہیں کرے دا، روزے دار کسے نال ظلم و زیادتی نہیں کرے دا، فرشتہ برائی دی طرف چل کے نہیں ویدا، روزے دار برائی دی طرف چل کے نہیں ویدا، فرشتہ دل و دماغ دے اندر غلط خیالات، غلط توہمات، غلط سوچاں نہیں گھن کے آندا، روزے دار بھی غلط سوچاں غلط توہمات دل دے اندر نہیں گھن آندا. تو جیڑا بندہ روزہ رکھے دے ہوئے روزے دا حق ادا کرے دے ان دے اندر کیڑیاں صفتاں پیدا ہو ویندیاں؟ فرشتیاں والیاں. علامہ اقبال نے ان کو آکھے کہ فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. وہ محنت یہ ہے، وہ محنت یہ ہے کہ رمضان مبارک دا مہینہ آئی تے صحابہ کرام اس شدت دی گرمی دے اندر خشک موسم دے اندر تلواراں چاہ کے حضور دے فرمان دے اتے جہاد بھی کریں دے ودن. کریں دے ودن یا نہیں کریں دے ودن؟ 17 رمضان مبارک جنگ بدر، سامان دی قلت، پیون دا پانی نہیں، کھاون دی شے کوئی نہیں کول، لیکن صحابہ کرام روزہ بھی رکھے تے جہاد بھی کی. 21 رمضان مبارک سیدنا علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب آپ شہید ہونے پہلے ہونی ہے نہیں ہوئی؟ بولو نا. رمضان مبارک کا مہینہ لوگ تو آگو تانے دے دیں کہ اہل سنت والجماعت نبی دے اہل بیت دے قائل نہیں ہیں، نبی دے اہل بیت کو نہیں منے دے، نبی دے اہل بیت دا انکار کریں دیں، نبی دے اہل بیت دا شان گھٹے دیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، توجہ نال سنو. میں ادنا جیا خادم علماء دیوبند، میں ترجمان ہاں اپنے اکابر دا، میں ترجمان ہاں اپنے اسلاف دا. ذمہ داری نال عرض کرے نا کہ میرا تے میرے اکابر دا عقیدہ ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو میں دنیا تو ویدا پیاں اور ترکت فیکم ثقلین، میں 2 چیزاں تمہارے واسطے چھوڑی وینا. ایک کتاب اللہ، اللہ دا قرآن چھوڑ کے ویدا پیاں، وعطرتی ہی تے اپنے اہل بیت تے اپنی آل چھوڑ کے ویدا پیاں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ چیز، یہ دولت
اللہ نے اہل سنت کو عطا فرمائیے کہ ایک حد دے اندر اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا قرآن دا دامن اگر تھامیا ہوئے تو وہ اہل سنت والجماعت نے تھاما ہوئے تے صحابہ دی یا اہل بیت دی او عزت، او منقبت، او شان، او مقام، او عظمت، او رفعت جڑی اللہ نے قرآن دے اندر صحابہ و اہل بیت دی بیان فرمائیے، او شان جڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت دے نال بیان فرمائیے، ان دے پاسدار اور ان دے امین اہل سنت والجماعت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل دے اندر سب تو بڑی بات یہ ہے کہ جناب علی بچپن تو ہی میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کفالت دے اندر جناب ابی طالب نے حضور علیہ السلام دی خدمت کے عرض کیتا، اے بھتیجا تو جان دے میں عیال داراں، میرا قبیلہ کنبہ بہت زیادہ ہے، غربت دا عالم ہے، افلاس دا عالم ہے، میں علی تیرے حوالے کر رہا، انہ دی پرورش بھی تساں کرنی ہے، انہ دی تربیت بھی تساں کرنی ہے، انہ دے کھاون پیون دا اور پاون دا نظام تے انتظام وہ بھی آپ نے کرنے، گویا بچپن تو ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تربیت میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت علی حضور دیاں سنتاں دا ہے کامل نمونہ ہن، مکمل نمونہ ہن، اکمل نمونہ ہن۔ علی دی نماز ہوئے جویں میرے آقا علیہ السلام دی نماز ہے، علی دا سمنا ہوئے جویں میرے آقا دا سمنے، علی دا جاگن ہوئے جویں میرے آقا دا جاگن ہے۔ میرے آقا نے علم و حکمت دے اتنے سمندر حضرت علی دے سینے دے اندر بھر چھوڑن کہ میرے آقا دنیا تو ویدے ہوئے فرما گئے، او لوگو انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، لوگو میں محمد علم دا شہراں، علم دا شہراں، اور میرا علی اس دا دروازہ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ شہر پرانے زمانے ایویں ہوندے ہن کہ شہراں دے باقاعدہ دروازے ہوندے ہن اور انہاں دے اندر مارکیٹاں ہوندیاں، بڑے بڑے شہر ہن بھی تساں ونجو، اے ملتان ونجو، اے جناب بوہڑ گیٹ ہے، اے حرم گیٹ ہے، اے پاک گیٹ ہے نہ ہے۔ لاہور ونجو، اے لوہاری دروازہ ہے جناب، یعنی دروازے باقاعدہ ہوندے ہن، اندر مارکیٹاں ہوندیاں ہن۔ ہن مارکیٹ وچ اگر خریدار ہوون، لوگ ہوون تا داں دکانداراں دا کم چلسی، اگر اتھے آوے جاوے کوئی نہ تو بل شہر والیاں دا کم چلسی؟ بولو نہیں ہے۔ حضرت علی جو دروازہ ہے مارکیٹ کے اندر دیکھو کون لوگ ہیں، سبحان اللہ، نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ، مارکیٹ دے اندر کون لوگ ہیں؟ ایک بندہ آکھے میں تے دکان تے ہی نہیں منجنا، سودا لوڑ ہی نہیں منجنا، جو مارکیٹ دی مین منڈی دے اتے سیدنا عثمان ذو النورین بیٹھے تھیا، سبحان اللہ، جی ایسا سیٹھ
کہ مارکیٹ دے اندر قحط سالیے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا قافلہ آئے، لوگ شہر تو اگھاں ود کے گئے، عثمان تیرا جتنا مال آ رہی ہے ساڑھے نال سودا کر لاؤ۔ کیویں؟ فرمایا روپیے دے اتے دو آنے منافع، آپ نے فرمایا میں کوئی اس تو زیادہ مل دے، چار آنے لے لو، آپ نے فرمایا میں کوئی اس تو زیادہ مل دے، 8 آنے گن لو، فرمایا میں کوئی اس تو زیادہ مل دے، اچھا 12 آنے، فرمایا میں کوئی اس تو زیادہ مل دے، اچھا روپے دی جگہ تے روپیہ یعنی روپے دی شے 2 روپے دے اندر، آپ نے فرمایا میں کوئی اس تو بھی زیادہ منافع مل دے۔ عثمان کیسی گلا کر رہے ہیں؟ مدینے دیتا جتنے تاجر ہیں وہ اصل لوگ ہیں، وہ تمہاری خدمت وچ موجود ہے، اور کون ہے ایسا بیوپاری کہ جڑا تو کوئی اس تو زیادہ منافع دے دے؟ آپ نے فرمایا مدینے دے اندر قحط سالیے، میرے حضور دے صحابہ بکھے ہیں، تسے ہیں، پیاسے ہیں، فاقہ کشی ہو رہی ہے، میرے آقا نے فرمایا جڑا ایک خرچ کرے سی بدلے دے اندر جنت مل سی، جتنا قافلہ آ رہی ہے میں سارے دا سارا اللہ دی راہ تے خرچ کرن دا اعلان کر رہا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، شان صحابہ۔ تفصیل دا وقت نہیں ہے دوستوں، میں گزارش اشارتاً کر چھوڑوں کہ جس شہر دا دروازہ حضرت علی اس دی مارکیٹ ذرا پھر کے ویکھو، چل کے ویکھو، تاں اتھا بیپاریاں کو سودا مل سی، سودا تہاڈے کول مال دا ہوندے، دولت دا ہوندے، اجناس دا ہوندے، اتھوں سودا اللہ دے قرآن دا مل سی، اتھوں سودا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا مل سی۔ او سودا کیڑا مل سی؟ اخلاقیات دا سودا مل سی، معاشرت دا سودا مل سی، معاش دا سودا مل سی، رہن سہن دا سودا مل سی، ہمسایہ نال حقوق دا سودا مل سی، گھر والیاں دے نال پیار محبت دے نال رہن سہن دا سودا مل سی، بیٹیاں دے حقوق کس طرح نبھن اس دا سودا مل سی، ہمشیرگان دے نال کتنی شفقت کرنی ہے، کتنی محبت کرنی ہے، اس دا سودا مل سی۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی نے؟ سبحان اللہ، یہ زبانی کلامی نہیں، اسا ہے زبانی کلامی دار، دعوے دار، تے عمل دے میدان وچ ہے زیرو۔ عمل دی گل کرو اساں صفر نظر آنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دی تربیت میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، او میرے قبوری والے دوستو، جنہ دا شان اللہ دا قرآن بیان کرے، جنہ دا شان میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان دے نال بیان کریں، حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو سد کے فرمایا، آپ کو بلا کے فرمایا، اے میرا بھائی علی، تو میرا بھائی بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، میرا داماد بھی ہے، تو علم دا دروازہ بھی ہے، لیکن علی میری امت دے اندر تیری مثال ایویں ہو گئی سی جویں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مثال ہے کہ حضرت عیسیٰ دے بارے دے اندر انہاں دی قوم دے وچ 2 گروہ پیدا ہو گئے، ایک او لوگن جنہاں نے حضرت عیسیٰ دے نال بغض رکھیا، ایک او لوگن جنہاں نے حضرت عیسیٰ دے نال محبت کی تھی، جنہاں نے بغض رکھیا۔ حضور فرماتے ابغضت اليہود حتی بہت امہ واحبت النصارى حتی قال انہ ابن اللہ۔ ہکو گروہ آئی، ہکو لوگن انہوں نے حضرت علی نال بغض رکھیا،
بغض دے اندر اس قدر ودھے کہ حضرت عیسیٰ دے نال بغض رکھیا، بغض دے اندر اس قدر اگھاں ودھے کہ انہاں دی والدہ ماجدہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا انہاں تے بہتان تراشی کی تھی، الزام تراشی کی تھی، تے ہی کونو گل جنہاں نے حضرت عیسیٰ نال محبت کی تھی، محبت دے اندر اتنا غلوب کیتا، اتنا بڑھایا چڑھایا کہ حضرت عیسیٰ کو خدا دا بیٹا قرار دے دیتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جی میں حضرت عیسیٰ دی مثال ہائی ایویں میری امت دے اندر بھی تہاڈے بارے دو گروہ بن وے سن، ایک تہاڈے نال اتنی محبت کرے سن کہ وہ آکسن ہر شے علی ہے، ہر شے علی ہے، ان دی زندہ مثال اج کل نیٹ دا زمانہ ہے، دن رات بیٹھے لوگ کہ جناب حضور جلے معراج تے گئے، ہاتھ ملایا حضرت علی نال، ہاتھ دی اندر انگوٹھی آئی، ول جلے اتھوں چلے گئے، عرش معلا لو قلم عرش کرسی دنا فتد اللہ قاب قوسین دیا منزلہ طے کی تیاں، وقت اللہ نال ملاقات ہوئی، اتھا بھی ہاتھ سامنے آیا، ویکھل وہ ہاتھ ہے جڑا مدینہ شریف دے اندر مکہ مکرمہ دے اندر ملیا، وہ انگوٹھی آئی، جب حضور ول کے آئے وقت ہاتھ ملایا، فرمایا علی تو کیڑی شے ہے، اتھا بھی یو ہاتھ ہے تے اتھا بھی یو ہاتھ ہے۔ باقاعدہ طور تے اس عقیدے دی تشریح کیتی وے دیئے، باقاعدہ طور تے نعوذ باللہ العیاذ باللہ حضرت علی دی طرف خطبہ منسوب کر کے نہج البلاغہ دا حوالہ لے کے کہ حضرت علی خود فرما رہے ہیں لوگوں آسمان بناون والا میں، زمین بناون والا میں، بارش وساون والا میں، رزق روزی دیون والا میں، قسام ازل میں، تقسیم کرن والا میں، یعنی بڑی تراری دے نال اور بڑا ایویں ملا کے ایسا جھوٹ منسوب کیتے نے حضرت علی دو، حالانکہ نہج البلاغہ دے اندر حضرت علی دا اپنا فرمان ہے کہ لوگوں میں بھی اسی طرح اللہ کی مخلوق ہوں جس طرح تم اللہ کی مخلوق ہو، میں بھی اسی طرح اللہ کا بندہ ہوں جس طرح تم بھی اللہ کے بندے ہو۔ میری گل سمجھ آ رہی؟ تو انہوں نے محبت دے اندر بڑھا چڑھا کے ودھا کے خدا نال ملا۔ سارے علاقے دے اندر ایک بدبخت نے یہ تقریر کی تھی کہ میاں میرے جو گھر تسا آؤ ایک ہوندن او جڑے مہمان ہوندن دور دے انہاں کو گھر دے باہر بھی لایا ویندے، ایک وہ ہوندن کہ جڑے اندر دے انہاں کو گھر دے اندر بھی لایا ویندے۔ نعوذ باللہ اگو تبرہ اس کیتا بھئی اے ابو بکر عمر اے صحابہ اے انہاں کو باہر بلایا گیا تے علی تے ہائی بھی اندر دا تے اندر ہی اندر نبی حضرت علی دی خدمت دے اندر بیدے ہن، کیونکہ نبی معراج تے دیکھ ہیں اتھاں بھی یو ہاتھ اتھاں بھی یو ہاتھ۔ میں کوشش کی تھی اندے اتے انہوں نے اس بکواس دے اتے باقاعدہ FIR کرائی، بے پرچہ کرایا ہے جی، اور باقاعدہ مقدمہ حال تک عدالت زیر سماعت ہے۔ ہن بدھو قوم بدھو مخلوق اگو ایسی ہے جو انہوں نے آنکھ چھوڑے انہوں نے من چھوڑے۔ الزام تراشی اہل سنت ہے کہ حضرت علی کو نہیں منے گے۔
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا نے فرمایا علی تیرے بارے دے اندر میری امت دے اندر دو گروہ پیدا تھی سن، ایک تیرے نال بغض رکھے سن، تیرے نال عناد رکھے سن، دشمنی پیدا کرے سن، ایک وہ لوگ سن جڑے محبت دے آگ دے اندر آ کے تے جناب تے کو خدا نال ملے سن، جڑے خدا نال ملے سن او رافضی بنوے سن، جڑے تہاڈا انکار کرے سن او خارجی بنوے سن۔ الحمدللہ اساں اہل السنت والجماعت ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ساڈا عقیدہ اے ہے خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، تے درجے او ہن، درجات او ہن، مقامات او ہن، جڑے مقام میرے اللہ نے حضور کو دسائن تے میرے محبوب نے اپنی زبان نبوت دے نال امت کو دسائن۔ تسا ہر جمعہ دے اندر خطبے وچ علماء کرام کو لو حدیث پاک سن دے رہے وے، سن دے رہے کوئی نہ جی بھائی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیڑی حدیث کہ افضل امتی بی امتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی۔ ہر جمعے تے ہر خطیب کو لو یہ حدیث سن دے یا نہیں سن دے جی؟ یہ فرمان کہندا ہے میرے آقا دا ہے، کہندا فرمان ہے، بولو چاہ یاد رہ بنجے، کہندا فرمان ہے حضور دا فرمان ہے۔ تو یہ درجات حضور دیتے ہیں کہ سب تو افضل، سب تو خیر، سب تو سچا میری امتی وہ ابو بکر ہے، تے کافراں تے سخت وہ حضرت عمر ہے، تے تیجے نمبر تے حضرت عثمان، تے حضرت علی دے بارے فرمایا واقضاہم یعنی سب تو بہتر فیصلے کرنے والا، سب تو اچھے فیصلے کرنے والا، قاضی القضات۔ جب حضور نے یہ لقب دیتے اقضاہم تو کپوری والو سن دے ونجو، خلافت دا دور حضرت ابو بکر دا ہا، قاضی القضات تے چیف جسٹس حضرت علی ہن، خلافت دا دور حضرت عمر دا ہا، چیف جسٹس حضرت علی ہن، خلافت دا دور حضرت عثمان غنی دا ہا، چیف جسٹس سپریم کورٹ دے وہ کون ہن؟ حضرت زورل بولو علی دا ہوں دا ہا، حضرت عثمان ساد کریں دے ہن، آمین آہدے ہن، جو فیصلہ حضرت علی دا ہوں دا ہا، حضرت عمر آمین آہدے ہن، جو فیصلہ حضرت علی دا ہوں دا ہا، جناب ابو بکر صدیق آمین آہدے ہن۔ یہ محبت دی دلیل ہے یا عداوت دی دلیل ہے؟ زور بولو، یہ توڑے یا جوڑے؟ کیا ہے؟ سارے تبلیغ والے آدن اصل جوڑ پیدا کریں دے ہیں، کیا پیدا کریں دے ہیں؟ جوڑ پیدا کریں دے ہیں، توڑ پیدا تو آپ کو آنکھیں میں کہ جناب والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جناب اب عائشہ الصدیقہ نے جنگ کی تھی ہے، لڑائی کی تھی ہے، اور جناب والا آپ لشکر لے کے آ گئیاں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جنگ جمل ہو گئی ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ام عائشہ الصدیقہ ہوئل یا حضرت علی المرتضیٰ ہوئل، سارے ایمان دا جزن انہ دے بغیر سارا ایمان تکمیل کو نہیں پہنچدا، سارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، لیکن درجے اپنے اپنے ہیں، مقام اپنا اپنا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، حضرت فاطمہ دا مقام اپنا ہے، حضرت عائشہ دا مقام اپنا ہے، حضرت علی المرتضیٰ دا مقام ہے۔ زور نہ بولو، حضرت عائشہ بیٹی صدیق دی ہن، بیٹی صدیق دی ہن، تے گھر والی حضور دی ہن، تے اماں حضرت علی دیاں ہن۔
اللہ ماں کہندیاں ہیں حضرت علی دیاں تے بیٹی کہندی ہیں صدیق دیاں تے گھر والی کہندیاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں. تو درجہ بدرجہ مقام بولو نا اپنا ہی اپنا ہے اپنا ہی اپنا ہے. میرے دوستو میرے بزرگو ہن اہل سنت وہ ہیں جڑے حضور دے فرمان تے یقین رکھ دین ایمان رکھ دین. حضرت ام عائشہ الصدیقہ ماں ہیں اور ماں دا درجہ جڑا ہے ان کو بھی تسا کوئی نہیں جان دے. تا پوچھو آؤ حضرت ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت اپنے میکے آنیاں ہن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھی کے استقبال کرے دیان کھڑ کے مل دیان. اما بھی اٹھی کی اگاں آوے دی آئی حضرت عائشہ عرض کرے دیان بابا جان ابا جان تو سب میرے باپ ہی میں ابا ہی میں میرے اتے تو احترام لازم ہے جبکہ میں آدیاں تو سب میرے استقبال واسطے کھڑے ہوئے دے. حضرت ابو بکر صدیق فرمے دے اے میری بیٹی عائشہ جب تو نبوت دے گھر کو لوا دیئے حضور دے گھر کو لوا دیئے تا قرآن میں کوا دے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ پیغمبر دیا گھر والیاں پوری امت دیا ماما ہیں. میرے دوستو میرے بزرگو یہ بلوانیاں نے منافقین نے جڑے آج بھی توڑ دی کوشش ودے کرے دن اے الزام تراشی کی تھی بہتان تراشی کی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے درمیان خلا پیدا کرن دی خاطر انہوں نے مختلف ہوائیاں اڑائیاں کہ دو بھائیاں دا آپس دی اندر جھگڑا ہو گئے دو بھائیاں دی آپس دے اندر شکر رنجی ہو گئی. حضرت ام عائشہ الصدیقہ جب آپ کو خبر پہنچی ہے آپ مدینہ طیبہ دے اندرن مدینہ الرسول دے اندرن آپ دے واسطے حضرت معاویہ بھی بیٹے ہیں تے حضرت علی بھی بیٹے ہیں. حضرت علی کوفہ دے اندرن حضرت معاویہ شام دے اندرن. ہن ام عائشہ الصدیقہ دو بھائیاں دی آپس دے اندر شکر رنجی ختم کراون واسطے آپ مدینہ طیبہ چو چلیاں کلیاں نہیں چلیاں. حضرت عبداللہ ابن زبیر آپ دے بھانجے ہیں وہ بھی محرمین وہ نال چلن آپ نہ تے شام گئیاں تے نہ بھی نہ ہی کوفہ دے اندر گئیاں بلکہ آپ بصرہ دے اندر تشریف گنائیاں. بصرہ دے اندر بہ کے ایک بیٹے کو کوفے چو بلوایا تے بے بیٹے کو شام میں چو بلوایا. تو میری گال سمجھ آندی پی یا کوئی نہ اگر لڑن واسطے لڑامن واسطے آئیاں ہمیں نہ کوفے ونجن ہا لوگ آخر بھئی شاید حضرت علی دے نال زیادہ آپ دا ان سہی انہاں دی طرفداری کرن واسطے اڈے گئے. اگر شام میں نہ دمشق تو لوگ آکھے نا حضرت معاویہ دے نال زیادہ آپ دا ان سہی انہاں دی طرفداری کرن. آپ نہ شام گئیاں نہ آپ کوفہ گئیاں بلکہ کتھا آئیاں بصرہ دے اندر. کتھا آئیاں یاد رکھے سو ول تاری بات تھی دیئے لوگ تو کو گفتگو کریں دن تو ساں لا جواب تھی بیندے وے آدھے وے جیسا کو پتہ نہیں ہے. بصرہ دے اندر آئیاں اما سین تے حضرت علی کو بھی اتھائی بلوایا تے حضرت معاویہ کو بھی بولو نا اتھائی بلوایا ماں دا کردار ادا کرے دے ہوئے. اللہ کہ دا کردار ادا کرے دے ہوئے ماں دا. حضرت علی جلے چلن لگے آپ نے فرمایا میرے قافلے کے اندر کوئی ایسا بندہ نال نہ آوے جن دے ہتھاں چوں حضرت عثمان دی شہادت دے خون دی بو آندی ہو جو میری اماں کو تکلیف ہو سی. میری اماں کو کیا ہو سی تکلیف ہو سی.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اتھو چلے. آپ نے فرمایا لوگو میرے قافلے دے اندر ایسا کوئی بندہ نہ ہوئے جنہاں نے نعوذ باللہ کہیں موقع دے اتے حضرت علی دے بارے کوئی دائیں بائیں جملے آکھے ہوون، کیونکہ ساکو ماں نے بلوائے اماں نے بلوائے تے اساں اماں دے حکم دے مطابق جا رہے ہیں. اگوں سازش ساری یہودیاں دی ہے، بے ایمانہ دی ہے، اور وہ اس واسطے ہے ان دی مثال میں تو مختصر دسائی ونجا. مثلا نے میرا رومال ہے، کوئی میرا مخالف میرے کو بزور طاقت بزور قوت چھک جھندے ہوں جڑے ویلے میں کچھ طاقت تے آساں میری پہلی کوشش یہ ہو سی کہ میں اندے کو واپس چھک گھننا. اگر اتنی طاقت نہ ہو سی وقت میں آکساں بھئی کم از کم ایندے کول تا نہ رہوے. تو یہ جتنے علاقے ہن، شام ہے، مصر ہے، ایران ہے، فارس ہے، روم دا علاقہ ہا، یہ سارے انہاں یہود و نصارہ دے علاقے ہن. صحابہ نے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت امیر معاویہ دی زیر قیادت انہاں بے ایمانہ کو کھسے چھکے. ہن انہاں دی کوشش اتنی طاقت تے ہے کوئی نہ جو یہ واپس چھک سکن. انہاں نے ریشہ دوانیاں پیدا کر کے ایسیاں گفتگواں اور ریومر تے افواہاں چھوڑ کے کوشش کی تھی کہ کیویں یہ صحابہ کولو نہ رہون، انہاں دے درمیان پھوٹ پوے، انہاں دے درمیان شکر رنجیاں ہوئن، انہاں دے درمیان توڑ پیدا تھی وے، تاکہ ساری دشمنی جڑی ہے او سارے اندر دی اگ جڑی ہے اندے اتے ٹھنڈ پیدا تھی وے. یہ تاریخاں نے گالی گھڑیاں، ایک پاسو تاریخ ہے، ایک پاسو اللہ دا قرآن ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اساں اہل سنت والجماعت اساں وہ لوگ ہیں کہ جیڑی تاریخ قرآن نال مطابقت رکھے. آمنا و صدقنا. جیڑی تاریخ قرآن نال ٹکراوے ایسی تاریخ کو اساں گندی نالی دے اندر تا سٹ سکتے ہیں، لیکن اودی وجہ کر کے نہ اللہ دا قرآن چھوڑ سکتے ہیں نہ محمد دا فرمان چھوڑ سکتے. انہاں ریشہ دوانیاں دے نتیجے دے اندر اسی دین دشمنی دے اندر انہاں نے پروگرام بنایا، اور اس پروگرام دے تحت بندے بھیجے گئے. ایک بندہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف کہ تائیں جا کے حملہ کرنے. ایک عبد الرحمن ابن ملجم بے ایمان ان کو حضرت علی دی طرف کہ تائیں جا کے حضرت علی تے حملہ کرنے. جہاں حضرت امیر معاویہ تے حملہ کیتے، پیٹ دے اندر خنجر مارے. زہر آلود طبیب و حکیم کو بلایا گیا، انہیں آکے علاج ہو سکتے لیکن قوت تے طاقت ختم ہوئے سی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے علاج کرو. جیں عبد الرحمن ابن ملجم نے صبح دے ٹیم بے ایمان نے آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جامع مسجد کوفہ دی طرف آندے پے ہن. حضرت حسن و حسین نال ہن، الصلاۃ الصلاۃ دی آواز دے آدے ہن. جو ہی آپ نے سجا قدم مسجد دے مین گیٹ تے رکھے، اس ظالم بے ایمان نے ود کے اگے خنجر مارے. حضرت علی دی پیشانی کھل گئی لیکن زبان چو جملہ نکلیا، فزت برب الکعبہ. میں علی کو رب کعبہ دی قسم میں جو میں اج کامیاب ہو گیا. میں کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. کیوں؟ جو میں کو شہادت دی موت مل رہی ہے. حضرت حسن حضرت حسین کو سرے دن، میرے بیٹو میرا زخم بہت کاری ہے، ضرب بہت کاری ہے. میرے بعد یہ جڑا بے ایمان منافق ہے اگر میں زندہ رہا اندے کو آپ بدلہ لیساں، اگر زندہ نہ رہا تو اندہ مسئلہ نہ کرائے، نک تے کن نہ کٹائے، ہونٹ تے زبان نہ کٹائے، بلکہ جس طرح ہک ضرب نال ایمے کو شہید کیتے اسے ہک کے ضرب نال ایکو میرے پچھو بھیج دیوائے. میں اللہ دی عدالت دے اندر فیصلہ کرے سا، میرا اللہ جو فیصلہ کرے سی وہ کو منظور ہے. سبحان اللہ.
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جمعہ دا وقت انتہائی مختصر ہوندے تے گال کہہ پاسوں بھی بندہ کوشش کرے تو وہ پوری نہیں ولدی، سمجھ آندی ہے تے ول دوست گیلا میرے بارے کریں کہ ٹائم ساڈا ڈھیر لے لیندا ہے۔ میرے کو شوق تے نہیں ہوندا، لیکن میرا آواز میری تقریر ہوندی ہے ایک مسئلہ ایویں سمجھاونے جو تمہارے ذہن دے اندر آوے، خالی فضائل بھی نہیں بیان کرنے ہوندے بلکہ اون دے نال نال صفائی بھی کرنی ہوندی ہے۔ یہ اچھے حکیم دا کم ہے، وہ پھوڑے دے اتے ایویں خالی پٹی بدھ دے وے تے گند شند اندر کھڑا راوے نا، اون دا فائدہ نہیں ہوندا۔ وہ پہلے گند کو صاف کریں دے، یہ صاف کریں دے تاکہ پیچھے دوائی اتے پٹی بدھیں دے جو تاکہ ولا جڑا ہے یہ گند پیدا نہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال ٹائم زیادہ تھی گئے، میں تقریر تا اپنی تھیں ختم کرے دا پیاں۔